اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، میرے عزیز و اقارب، میرے بہن بھائی، تمام مکتب فکر کے لوگوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ بہت سے پیارے دوست احباب نے فون پر بھی رائے لی، جو برننگ ایشو ہے اس کے حوالے سے اس وقت ہر زبان زد عام بھی ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر کے اندر ایڈاک ملازمین ہیں ان کو مستقل کر دیا گیا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر مستقل ہو گیا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس پر میں جو بطور وکیل اپنی رائے دینا چاہوں گا۔ یہ آج خود میری ذاتی رائے ہے، اور میرے لیے ان تمام پوسٹوں پر لگے ہوئے ایڈاک ملازمین جو ہیں وہ بھی میرے لیے انتہائی صد قابل احترام ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، اور جو ان پوسٹوں کی امیدوں پر پی ایس سی کا یا مستقل تقرری کے لیے اشتہار کا منتظر کر رہے تھے، وہ بھی میرے لیے انتہائی محترم و مکرم ہیں، اور میری محبت اور ہمدردیاں خلوص ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں پر محبت خلوص تو اپنی جگہ، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس حوالے سے وہ میں آپ تک گوشے گزار کروں۔ تو یہ جو ایڈاک ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے یہ جو قانون سازی ابھی کی گئی ریسنٹلی، ایک باقاعدہ لا پاس کیا گیا ہے اس حوالے سے، اس میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہر ریاست کا جو شہری ہے وہ برابر حقوق رکھتا ہے۔ ہر ریاست کے شہری کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو ایڈاک اپائنٹمنٹ ہے یہ ایج ہے کہ سول سرونٹ اپائنٹمنٹ کنڈیشن آف سروس رولز 1977 کا چیپٹر 4 ہے، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آپ کی سکرین پر اس وقت واضح ہوگا کہ ایڈاک اپائنٹمنٹ کا کیا کرائیٹیریا ہے، یہ کتنے ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہے، اور یہ ایڈاک اپائنٹمنٹ کے بعد کتنا ٹائم کے بعد مستقل تقرری کے لیے ایڈ اور بقیہ پروسیس ہونا ہے۔ بلکہ اس کے حوالے سے واجب الاحترام سپریم کورٹ کی بے شمار ججمنٹس بھی موجود ہیں۔ ایک ایسی ججمنٹ بھی الحمدللہ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایڈاک اپائنٹمنٹ کو صرف ایک دفعہ ایکسٹینشن دی جائے، وہ بھی ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر، اور اگر پھر ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تو اس میں ریزن کو مینشن کیا جائے، اور جلد سے جلد ان پوسٹوں پر بمطابق قانون مستقل تقرریاں کی جائے۔ تو جو ریاست کے رہنماؤں نے جو فیصلہ کیا، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ریپرزنٹیٹیوز، ان کا جو ڈیسیژن ہے ایڈاک ملازمین کو مستقل کرنا، وہ ان کی ذاتی حکمت عملی ہے، لیکن بطور قانون دان میں جو رائے رکھتا ہوں وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو مستقل کیا گیا تو واجب الاحترام سپریم کورٹ نے اس میں 1994 میں، بلکہ یہ رپورٹڈ کیس ہے ایس سی آر 1994 کے اندر ہے، جس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت ڈیمیج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 1994 ایس سی آر پیج 341 ہے، آپ کی سکرین پر اس وقت یہ واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہوگا، جس میں انٹرم کانسٹیٹیوشن کی فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ریلیونٹ 15 اینڈ 17 جو گارنٹیڈ رائٹس ہیں ان کا حوالہ بھی دیا گیا، اور ایڈاک اپائنٹمنٹس کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل بھی مینشن کی گئی، اور مستقل تقرری کے حوالے سے بھی واضح کیا گیا۔ تو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ جو احباب اس وقت ایڈاک پوسٹوں کو ہولڈ کر رہے ہیں، یقیناً وہ بھی کسی کرائیٹیریے پر ہولڈ کر رہے ہیں۔ میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ میں ان کی ایلیجیبلٹی پر بات کروں، مگر در حقیقت جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ایڈاک اپائنٹمنٹ والے بھی اور جو پرماننٹ ہیں وہ بھی، وہ لوگ جو ایڈاک پوسٹوں کو ہولڈ کر رہے ہیں، ان پوسٹوں پر ان لوگوں کا بھی اتنا ہی استحقاق ہے، اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی شہریوں کا ہے،
ہڈاک پوسٹوں پر مستقل کرنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے قانون میں، وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ بعد از اشتہار ریاست کے ہر شہری، ہر خاص و عام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی قسمت آزمائی کرے، ٹیسٹ اور انٹرویو میں شامل ہو، اور یقیناً جو زیادہ محنتی ہوگا، زیادہ لائق ہوگا، زیادہ قابل ہوگا، وہ اس اسامی پر اس کا تقرری جو ہے وہ اس کی جائے گی۔ تو جو لوگ ان پوسٹوں کو، جو احباب ان پوسٹوں کو ہولڈ کر رہے ہیں، ان کی حد تک میرا کوئی ذاتی اعتراض بالکل بھی نہیں ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ان کی کوالیفیکیشن میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے۔ میں صرف قوانین کو وضع کرنے کی حد تک یہ عرض کروں گا کہ جو ریاست کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہر شہری کا استحقاق ہے کہ اگر کسی اسامی کی ریکویزٹ کوالیفیکیشن وہ رکھتا ہے تو بذریعہ اشتہار اس اسامی کو مشتہر ہونا چاہیے، اور مشتہر ہونے کے بعد ہر شہری کو یہ حق دینا چاہیے، ہر شہری سے مراد ہر وہ شہری جو اس اسامی کی اہلیت رکھتا ہو، کہ وہ آئے، ٹیسٹ انٹرویو میں شامل ہو، اور جو ایلیجیبل ہے وہ اس کی تقرری اس اسامی پر ہو جائے۔ اور جو مستقل تقرری کے حوالے سے اگر یوں ایڈاک لوگوں کو پرماننٹ کر دیا گیا، ساروں کو کر دیا گیا جیسا کہ قانون میں بھی ہے، درست ہے یا غلط ہے یہ دیکھنا عدالتوں کا کام ہے، عدالتوں نے ہی اس کا بہتر فیصلہ کرنا ہے، اور یقیناً بر مبنی انصاف ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو میری اپنی رائے ہے وہ صرف اس پر اتنی سی ہے کہ ریاست کے ہر شہری کو اس کی ایلیجیبلٹی، اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق یہ حق دینا چاہیے کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمائی کرے۔ اگر یہ حق ان سے چھین لیا جاتا ہے، اور جو لوگ ان پوسٹوں پر اس قانون کے تحت مستقل ہو جاتے ہیں، یقیناً ان پر بھی سوالیہ نشان رہے گا، اور جو لوگ ٹیسٹ انٹرویو میں شامل نہ ہو سکے، یقیناً وہ ایک دکھ، احساس کمتری کا شکار بھی ہوں گے۔ میری اس پر بھی رائے یہ ہے کہ ارباب اختیار اس میں کچھ سوچ سمجھ کر بہتر فیصلہ کریں۔ بس صورت دیگر ماضی میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی تو 1994 SCR 321 کا میں نے حوالہ دیا کہ واجب الاحترام عدالت العظمیٰ نے واضح طور پہ ان کوالیفیکیشنز کو، ساری ان اپائنٹمنٹس کو نال انوائڈ قرار دے کر فارغ کیا، اور یہ کہا کہ یہ جو جتنی تقرریاں، ایڈاک تقرریاں ہیں، ان کو تھرو پراپر چینل ایڈورٹائز کر کے جو لوگ ایلیجیبل ہیں ان کو پرماننٹ کیا جائے۔ یہ میری ذاتی رائے تھی۔ میں آپ احباب سے پر امید ہوں کہ میں آپ کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میری رہنمائی ضرور کیجیے، اور مثبت تنقید کے لیے بھی میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بس